کہ 2 شادی یا 3 شادی یا 4 شادی کرنے پر آپ ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے، اللہ فرماتا ہے ایسی صورت میں صرف 1 شادی کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فواحدہ، 1 شادی کرو۔ بعض لوگ 2 شادیاں کرتے ہیں، 3 بھی کرتے ہیں، تو ان سے کہو آپ نے 2 شادیاں کر لی ہیں، تو کہتے ہیں حضور کی سنت ہے۔ تو یہ بھی تو بتانا چاہیے کہ اپنی بیویوں کے درمیان انصاف کرنا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ایک بیچاری کو کپڑے کے لیے ترسا دے رہے ہو اور دوسری کے لیے دل کھول کر کے خرچ کر رہے ہو۔ ایسے شخص کی قیامت کے دن سخت پکڑ ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 2 شادیاں کر لی اور 2 شادی کرنے کے بعد اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر پا رہا ہے، تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا جسم فالج زدہ ہوگا، یعنی بیکار ہو گیا ہوگا، بالکل اسے لقبہ مار گیا ہوگا، اس کا وہ جسم بیکار ہو گیا ہوگا۔ اللہ اللہ اللہ۔ یہ بھی فرماتے ہیں نبی حضرات، جزاکم اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے یہ اللہ کا قرآن ہے، اور سنیے اللہ رب العزت دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اللہ فرماتا ہے اے مسلمانوں، تم میں جو بے شادی شدہ ہیں ان کی شادیاں کرو، تم میں جو نیک تمہارے غلام ہیں ان کی شادیاں کرو، باندیوں کی شادیاں کرو، یعنی جو بے نکاح والے ہیں ان کے نکاح کرو۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کیونکہ نکاح سے پہلے اگر وہ غریب بھی ہوں گے، فقیر بھی ہوں گے، تو اللہ نکاح کی برکت سے انہیں مالدار فرما دے گا، انہیں غنی فرما دے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسی مجمع میں کچھ لوگ ایسے بھی بیٹھے ہوں گے جو شادی سے پہلے غربت کی زندگی جیتے تھے، لیکن شادیوں نے ان کی تقدیر کو بدل دیا ہے اور آج اللہ نے انہیں بہت نوازا ہے۔ حضرات، تو یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ یہ 2 آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شادی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری سنت یہ ہے کہ نکاح کرو۔ آقا فرماتے ہیں کہ میری سنت ہے نکاح کرنا، اور فرماتے ہیں تم میں بدترین لوگ وہ ہیں جو کنوارے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ تم میں بدترین لوگ وہ ہیں جو کنوارے ہیں، اور گھٹیا ترین موت مرتے ہیں وہ لوگ جو کنوارے ہونے کے عالم میں مر جاتے ہیں، یعنی شادیوں کی عمر شادی کی عمر ہو گئی لیکن پھر بھی شادی نہیں کر رہے ہیں، اسی حالت میں اگر وہ مر گئے تو نبی فرماتے ہیں گھٹیا ترین موت مرتا ہے وہ جو کنوارا مرتا ہے۔ حضرات، اس لیے میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں میری سنت ہے نکاح کرنا، تو اسلام نے اجازت دی ہے، اور بڑی مشہور حدیث ہے وہ جسے آپ بار بار سنا کرتے ہیں، خطبے میں سنا کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ حضور نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے منہ پھیرا، حضور فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ۔ حضرات، تو ایک شادی حضور کی سنت ہے، لیکن اسلام نے ایک وقت میں ایک مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن اس کی وجہ ہے کیوں اجازت دی ہے۔ حضرات، کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ کسی نے شادی کی اور اس کی بیوی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئی، ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئی کہ وہ شوہر کا حق بھی ادا نہیں کر سکتی، یعنی صحبت کے لائق بھی نہیں رہ گئی اور اس سے بچوں کی پیدائش میں نہیں ہو پا رہی ہے، تو اسلام کہتا ہے اس بیماری کے عالم میں اس بیچاری کو طلاق نہ دو، بلکہ اسے بھی رکھو اور ضرورت ہو تو دوسری شادی کر لو، تاکہ تمہاری بھی ضرورتیں پوری ہوتی رہے اور اس بیچاری کا دل بھی نہ دکھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مذہب اسلام، کیا کہنے بابا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کہیں باہر چلا جاتا ہے، حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک شادی، دوسری شادی، پھر تیسری شادی کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اسلام کہتا ہے تیسری شادی کر لے مگر زنا مت کرنا۔ اسلام کہتا ہے اگر تیری خواہش نفس زیادہ ہے اور تیرے پاس پیسہ بھی اللہ نے تجھے دیا ہے کہ بیویوں کا حق ادا کر سکے، اسلام کہتا ہے زنا کی طرف مت بڑھنا، بھلے سے چوتھی شادی کر لے۔ جو لوگ صرف ایک شادی کرتے ہیں اور اسلام کی 4 شادیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں میں یہ بھی بتا دوں کہ اسلام نے شوق نہیں دلایا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اگر بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو تو صرف ایک شادی کرنا، یہ میرے رب کا قرآن کہتا ہے، یہ میرے رسول فرماتے ہیں۔ لیکن اگر ضرورت ہو تو 4 بھی کر سکتے ہو، یعنی بیک وقت۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بھائی، 1400 سال پہلے میرے نبی فرما رہے ہیں بھائی، کبھی ایسے حالات بھی تو ہوتے ہیں کہ کسی بستی میں، کسی قصبے میں یا کسی زمانے میں عورتیں زیادہ ہوتی ہیں، مرد کم ہوں گے، تو پھر ایسے نازک وقت میں اگر ایک آدمی صرف ایک شادی کرے گا تو پھر عورتوں کے قدم زنا کی طرف بڑھیں گے کہ نہیں بڑھیں گے؟ اس لیے اسلام زنا کو روک رہا ہے، برائی کو روک رہا ہے، اور اسلام 4 شادیاں کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن یہ شوق کے طور پر نہیں بلکہ ضرورت کے طور پر۔ اور حضرات لوگ مذاق اڑاتے ہیں صاحب، اسلام میں 4 شادیاں ہوتی ہیں۔ ارے مذاق اڑانے والوں، بہرے ہو کہ گنگے ہو کہ اندھے ہو یا تمہاری عقل ماری گئی ہے، اسی پورے گاؤں میں دیکھ لو، ہر سنگھ پور میں دیکھ لو، اس گاؤں میں شاید کوئی تو 4 لوگ ہوں گے کہ جن کی 2 شادیاں ہوں گی۔ ہمیں ایک شادی تو بڑی مشکل سے ہو رہی ہے، 2 شادیاں کہاں سے آسانی سے ہو جائیں گی؟ یہ صرف لوگوں کو بہکانے کا ذریعہ ہے، اور باطل طاقتیں مزہ لیتی ہیں مسلمانوں کے بچوں سے کہ ارے بھائی عبد الرحمن، تیرے نبی نے تو 11 شادیاں کی ہیں۔ مسکراتے ہیں لوگ، اعتراض کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اور مسکراتے ہیں کہ ارے بھائی عبد الرحمن، تیرے نبی نے تو 11 شادیاں کی ہیں، اور مسکرا کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ ہمارا بیچارہ نوجوان، چونکہ نہ اس نے علماء کی صحبت اختیار کی ہے، نہ کوئی کتاب پڑھی ہے اور نہ کسی اپنے عالم سے سنا ہے، تو یہ جواب دے گا تو کیا جواب دے؟ یہ شرمندہ ہو کر کے چلا آتا ہے اور کوئی جواب نہیں دے پاتا ہے، منہ نیچے کو لٹکا کر چلا آتا ہے۔ لیکن اے نوجوان قوم، جب تک ہم جیسے نبی کے غلام دھرتی پہ زندہ ہے، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنو، اگر کوئی تم سے کہے کہ تمہارے نبی نے 11 شادیاں کی ہیں، تو سن لو یہ بھی، میرے نبی نے جمہور علماء کرام کے مطابق میرے نبی نے 11 نکاح فرمائے ہیں۔ لیکن دنیا کو یہ بھی بتا دو کہ میرے نبی نے، توجہ چاہوں گا، اگر آپ سے کوئی کہے کہ تمہارے نبی نے تو 11 شادیاں کی ہیں، تو ایک جواب اس کا یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی کہے کہ عبد الرحمن، تیرے نبی نے تو 11 شادیاں کی ہیں، تو آپ کو پلٹ کے جواب دینا ہے کہ ارے بھائی، شادیاں ہی تو کی ہیں، زنا کر کے جیل تھوڑی گئے تھے۔ نعرہ تکبیر، ارے بول، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مذہب اسلام، سنت سرکار، سنت سرکار، کیا کہنے؟ واہ واہ واہ۔ زنا کر کے جیل تھوڑی گئے تھے، شادی تو ایک کر لو اور 10 5 رکھیلے رکھے ہوئے ہو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے نبی نے جو 11 شادیاں کی ہیں، تو یہ بھی سن لو، میرے نبی کی 7 اولاد ہیں، 4 لڑکے اور 3 لڑکیاں، جن میں سے 6 اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہیں، اور 1 لڑکا حضرت ماریہ قبطیہ کے
बतने पाक से है, नाम है उनका हजरत इब्राहिम। तो मेरे नबी की 7 औलाद हैं, 4 बेटे 3 बेटियां। और मेरे नबी ने जो पहली शादी की है तो इतिहास बोलता है कि मक्के की किसी कुंवारी लड़की से शादी नहीं की थी। 40-25 साल का कुंवारा है मेरा नबी। और जब मेरा नबी पहली शादी करता है तो 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से करता है, जो एक शोहर से बेवा नहीं बल्कि 2 शोहरों से बेवा है। तो ये हमारा नबी है जो 25 साल की उम्र में बेवा को सीने से लगा करके दुनिया वालों को बेवा की इज्जत बता रहा है। और दूसरी बात यह है कि मेरे नबी ने जो 11 शादियां की हैं, याद रखो उनमें जब मेरे नबी का विसाल हुआ था तो 9 बीवियां बाकायदे हयात थी, यानी 9 जिंदा थी। तो दुनिया को यह भी बताने की जरूरत है कि मेरे नबी ने जो 11 शादियां की हैं उनमें सिर्फ एक ही कुंवारी थी और उनका नाम है हजरत आयशा। बाकी जितनी थी या तो बेवा या मुतल्लका। मतलब यह है कि जिसका सहारा रूठ गया उसे मदीने वाले ने सहारा दे दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत सरकार की याद, दिलदार की याद, सुन्नते मुस्तफा खतीब हिंद। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, वाह वाह वाह। बात समझ में आ रही है भाई आपके? तो आपको मैं याद दिला दूं, शर्माने की जरूरत नहीं है। नबी ने कितने निकाह किए? 11। जी हाँ 11। अब ये भी सुनो कि जब तक मेरे नबी के निकाह में हजरत खदीजा थी, गौर से सुनिएगा, मैं ये जनरेटर से ज्यादा आवाज किसी शाही किसी मुकर्रिर की नहीं होती है। हाँ जी। तो मेरे नबी ने जो पहला निकाह किया है वो किससे किया है? हजरत खदीजतुल कुबरा से। और उनसे नबी की 6 औलाद हैं। नबी की 4 बेटियां हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत रुकैया और हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। 4 बेटियां और 2 बेटे हजरत अब्दुल्ला और हजरत कासिम। ये 6 औलाद मेरे नबी की हजरत खदीजा से। और जब तक मेरे नबी के निकाह में हजरत खदीजा थी, तारीख बताती है कि मेरे नबी ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया था। वाह 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 वाह, समझ गए? लेकिन जब उनका विसाल हो गया तो मेरे नबी ने फिर दूसरे निकाह किए। उसकी वजह यह थी कि कुछ सहाबा इस्लामी लश्कर के साथ जंग में गए हुए थे और उनकी बीवियां जब जंग में वो गए हुए थे वो वहीं पर शहीद हो गए। अब जब वो शहीद हो गए तो उनकी बेवा को सहारा कौन दे? क्या कह रहे हैं? फिर मेरे नबी ने उन्हें अपने सीने से लगाया। सुभान अल्लाह। और क़यामत तक के लिए उम्मुल मोमिनीन का दर्जा अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। अल्लाह फरमाता है कि नबी हर मुसलमान की जान से भी ज्यादा करीब हैं और नबी की सारी बीवियां सारे मुसलमानों की माएं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाबा भाई नबी की बीवियां आपकी क्या लगती है? माँ। ए बच्चों सुनो, बेटे सुन लो, ये बड़ी मुश्किल से पढ़ पढ़ा के तकरीरें होती हैं, ये कोई किस्सा कहानी लतीफे नहीं है। सुन लो गौर से, अल्लाह जाने कौन सी बात दिल पर असर कर जाए और लिख जाए। बेशक बेशक। पढ़ा हुआ भूल जाते हैं लोग लेकिन सुना हुआ नहीं भूलते। हक है हक है। आप सुन रहे हैं, दिल पे बिठा लो, ये इस्लामी बात है। तो मेरे नबी ने एक तो इस वजह से शादी की, कुछ लोग इस्लाम ले आए और जब इस्लाम कुछ औरतें इस्लाम ले आई तो उनके शोहरों ने उन्हें तलाक दे दिया। अब उस मुतल्लका का सहारा कौन बने? तो फिर उन्हें मेरे नबी ने अपने सीने से लगाया। सुभान अल्लाह। और दूसरी वजह ये कि अरब के कल्चर में ये बात थी कि वो लोग अपनी रिश्तेदारी पर बहुत ज्यादा कुर्बान होते थे, यानी रिश्तेदारी को बहुत निभाया करते थे।
تو میرے نبی نے زیادہ نکاح اس لیے کیے تاکہ رشتہ داری بڑھے اور اسلام آگے بڑھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ گئے؟ کیا کہنے؟ سادہ نکاح کس لیے ہوئے؟ تاکہ رشتہ داری بڑھے اور اسلام بڑھے. اور ایک بہت ہائی کوالٹی کی بات قاری اجمل صاحب، وہ اس مجمع کے لائق تو نہیں ہے، برا مت مانیے گا، مگر میں پھر بھی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ آپ کے ذہنوں میں بات بیٹھ جائے. بہت مشکل نہیں ہے لیکن توجہ سے سنو گے تو بہت اچھی ہے. کیا بات ہے کیا بات. قرآن کے بعد جس کتاب کا سب سے بڑا مقام ہے وہ ہے بخاری شریف. ماشاءاللہ. اور اس بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مردانہ طاقت تھی وہ 100 جنتی مردوں کے برابر تھی. کتنے؟ 100. انہیں جگاؤ یار بچوں کو. او موبائل والا بھائی، ارے یار حد کرتی ہے، انسان ہو کیا ہو تم لوگ یار، حد ہے بالکل. محفل میں بیٹھ کے بھی موبائل چلاتے ہیں. معاذ اللہ سبحان معاذ اللہ کی پناہ. اللہ ہدایت نصیب کرے ہماری قوم. کچھ سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، کوئی ڈھنگ کا عالم آتا ہے تو اس سے سننے کی کوشش بھی نہیں کرتے. ارے میں تو ڈھنگ کا نہیں ہوں لیکن باتیں جو ہے وہ ڈھنگ کی ہی ہیں. تو بخاری شریف میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی میں 100 جنتی مردوں کی مردانگی کے برابر طاقت تھی. اور حدیث شریف میں لکھا ہے کہ ایک جنتی مرد کی طاقت دنیاوی 40 مردوں کے برابر ہے. کیا کہنے؟ یعنی 40 مردوں میں جتنی مردانگی ہوتی ہے اتنی جنتی ایک مرد میں ہے. اور ہمارے حضور کو اللہ نے 100 جنتی مردوں کی طاقت عطا فرمائی. یعنی اور 40 کو جب 100 سے آپ ضرب دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 4000 مردوں میں 4000 دنیا کے مردوں میں جتنی مردانگی ہوتی ہے اتنی مردانگی تنہا میرے نبی میں تھی. اتنی مردانگی ہونے کے باوجود صرف ایک بی بی پر اکتفا کرنا یہ میرے نبی کا معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بس لگے اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد، شان مصطفیٰ. واہ واہ واہ. ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. حضرات میں چھتیس گڑھ ایک بار گیا ہوا تھا تراویح سنانے. یہ غالباً 15-16 سال پہلے کی بات ہے جب میں پڑھتا تھا. کمپیوٹر سیکھنے جاتا تھا، تراویح سنانے کے لیے گئے تھے. رمضان شریف کا مبارک مہینہ چل رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں دن میں تھوڑا سا کمپیوٹر سیکھ لوں. تو ایک جین کے پاس میں سیکھنا جاتا تھا. جاتا رہا. ایک دن وہ مجھ سے بولا کہ آپ دھارمک گرو ہیں کیا؟ میں نے کہا بھائی میں تو ابھی پڑھتا ہوں، دھارمک گرو نہیں ہوں، البتہ مولانا لوگوں کو ہی دھارمک گرو کہتے. تو بولا مطلب یہ ہے کہ آپ دھارمک گرو ہیں؟ میں نے کہا چلیے آپ مان لیجئے. تو بولے آپ دھارمک گرو ہیں تو کیا آپ کی شادی ہوگی؟ آپ کے ہاں دھارمک گرو کی شادی ہوتی ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں ہوتی ہے، ضرورت پڑتی ہے. ایک تو ہوتی ہے، ضرورت پڑتی ہے تو دوسری بھی ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہمارے یہاں دھارمک گرو ہو چاہے عام ناگرک ہو، اسلام میں شادی سب کے لیے ضروری ہے. ورنہ شادی نہیں کر رہے، کنوارے غم کے مارے تو ہیں مگر نیتوں میں بھی فتور ہے، دل میں بھی فتور ہے. اور ایک بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بات سچ ہے، بھلے سے اچھی نہ لگے مگر سچ ہے. یہ بھارت جو بنا ہوا ہے اس کے بننے میں ان بھارتیوں کا سپورٹ ہے جو شادی شدہ ہیں اور بچے والے. ورنہ 100 سال تک پابندی لگا دی جائے کہ پورے ہندوستان میں کہیں شادی نہیں ہوگی. 100 سال کے بعد گنو کتنی آبادی بچی ہے تو چند 100 بڑھیا اور بڈھے بچیں گے، وہ بھی 10-5 سال میں نمٹ جائیں گے. یعنی بھارت دنیا کے نقشے سے ختم ہو جائے گا. پتہ چلا سچا بھارتی وہ نہیں ہے جو کنوارا ہے، سچا بھارتی وہ ہے جو شادی کر رہا ہے اور اس کے گھر میں بچے جنم لے رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کیا بات ہے جی. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں لٹیا لے کر کے یا لوٹا لے کر کے یا وہ تھیلیاں لے کر کے اللہ کے نبی نے ہمیں پہاڑوں پر نہیں بھیجا
बल्कि घर में रह करके दीन इस्लाम सिखाया, शादी करने का हुक्म फरमाया, बच्चों को तरबियत देने का हुक्म फरमाया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ धार्मिक गुरु हो चाहे आम नागरिक हो, सबके लिए शादी जरूरी है। अब इतनी बात आप समझ गए तो एक मसला बड़ी संजीदगी के साथ समझ लो। अपने इस्लाम में शादी फर्ज भी है, वाजिब भी है और सुन्नत मुअक्कदा भी है, और शादी मकरूह तहरीमी भी है, और शादी करना हराम भी है। आम जिस्मानी हालत में, यानी जिस्मानी हालत ठीक हो और वो अपनी बीवी का हक अदा करने की सलाहियत रखता हो, उसका नानो नफे का खर्च बर्दाश्त कर सकता हो, और मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात हैं उसको पूरा कर सकता हो, ऐसी हालत में हमारे यहाँ शादी करना सुन्नत मुअक्कदा है। जो शादी नहीं करेगा वो गुनहगार होगा। और आम हालात में यानी जिस्म भी सही है और वो बीवी का खर्च उठाने की सलाहियत भी रखता है, और उससे यकीन है कि अगर मैं शादी नहीं करूंगा तो मुझसे गुनाह सरजद हो जाएगा, तो ऐसी सूरत में इस्लाम कहता है ऐसे शख्स के लिए निकाह करना फर्ज है, फर्ज कि अगर छोड़ेगा तो गुनहगार होगा। और अगर उसे यकीन नहीं बल्कि गुनाह में पड़ने का सिर्फ अंदेशा है तो उलमा फरमाते हैं ऐसे शख्स को शादी करना वाजिब है। और अगर उसे इस बात का अंदेशा है कि शादी कर लेगा तो बीवी का हक अदा नहीं कर पाएगा या खर्चा नहीं उठा पाएगा, है ना, उसे इस बात का सिर्फ अंदेशा है, तो ऐसी सूरत में शादी करना मकरूह तहरीमी है। और अगर किसी आदमी को यकीन है कि मैं शादी तो कर लूंगा मगर बीवी का हक अदा नहीं कर पाऊंगा, और है ना, मियां बीवी के जो ताल्लुक होते हैं वो भी नहीं कर पाऊंगा, उसका खर्च भी नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा, तो ऐसी सूरत में उलमा फरमाते हैं ऐसे आदमी को शादी करना हराम है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अरे भाई उसकी तो जिंदगी, अगर कोई नामर्द है तो इस्लाम कहता है वो शादी ना करे। अल्लाह अल्लाह। क्यों दूसरे की जिंदगी बर्बाद करने के चक्कर में लगा हुआ? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बातें समझ में आ रही हैं आपको? अब जब इतनी बातें समझ में आ गई तो और तवज्जो फरमाएं और जरा और फरमाएं। हजरत मेरे नबी साथी साथी ये भी इरशाद फरमाते हैं, एक औरत आए, एक शख्स आए अल्लाह के नबी की बारगाह में, एक सहाबी रसूल आए। सहाबी रसूल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मुझे एक औरत पसंद आ गई है, भा गई है, इज्जत वाली है, मनसब वाली है, मगर या रसूल अल्लाह मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मगर या रसूल अल्लाह परेशानी की बात यह है कि उस औरत के बच्चे नहीं होते। कारी भाई थक गए हैं, थोड़ा सा पूरी तवज्जो रखो जी। आपके लिए खाने का इंतजाम बाज़ाब्ता है। हाँ इंशाल्लाह कुछ देर के बाद आपको यहाँ से छुट्टी दे दी जाएगी और आप इंशाल्लाह खाना तनावुल फरमाएंगे इंशाल्लाह। आप ड्राइवर हैं जज से के, अगर ड्राइवर ही भूखा रह जाए और उसको नींद आ जाए तो फिर गाड़ी चल नहीं पाएगी। जी एक सहाबी, मेरी माँ बहनें भी सुनेंगी, एक सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मुझे एक औरत पसंद आ गई है, बहुत इज्जत वाली औरत है, मनसब वाली औरत है, या रसूल अल्लाह मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते या रसूल अल्लाह मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मगर परेशानी वाली बात यह है कि उसके बच्चे नहीं होते। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया उससे शादी ना करो। मौलाना कफील साहब तशरीफ रखे। मौलाना कफील साहब आपके गांव के इमाम है ना? जी अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आमीन। पीलीभीत शरीफ के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उस इलाके में, आपके इलाके में जब मैं बरेली शरीफ में पढ़ाता था तो अक्सर जाया करता था। अभी पीलीभीत की जामे मस्जिद गए थे हम शबे बरात में, आप ही के जिले में, तो वो सहाबी अर्ज करते या रसूल अल्लाह मुझे औरत पसंद आ गई है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मगर या रसूल अल्लाह उसके बच्चे नहीं होते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे
اس کے بعد وہ دوبارہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ایک عورت پسند آ گئی ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر یا رسول اللہ اس کے بچے نہیں ہوتے۔ نبی نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر وہ تیسری بار عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ایک عورت پسند آ گئی ہے، عزت والی ہے، مگر یا رسول اللہ اس کے بچے نہیں ہوتے۔ تو نبی دو بار تو خاموش رہے، اب جب تیسری بار وہ عرض کرتے ہیں تو نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، شادی ایسی عورتوں سے کرو جو زیادہ محبت کرنے والی ہوں اور زیادہ بچے جننے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، جو زیادہ محبت کرنے والی ہوں اور زیادہ بچے جننے والی ہوں۔ تو آپ کیسے جانیں گے کہ کس عورت کے کتنے زیادہ بچے ہوتے ہیں؟ یہ کم تو یہ پرانے لوگ جانا کرتے تھے، خاندانی اثر ہوتا تھا کہ فلاں خاندان کی عورتوں کے یہاں بچے زیادہ ہوتے ہیں الحمدللہ۔ مگر آپ تو اپنے دین کو چھوڑ کر کے چلے ہو ہم دو ہمارے دو پر، اللہ اللہ اللہ، ہم دو ہمارے دو، موٹر سائیکل پر بھی ہم دو ہمارے دو، ٹرک پر بھی ہم دو ہمارے دو، بسوں پر بھی ہم دو ہمارے دو۔ یہ آپ کی گورنمنٹ بھی کہتی ہے، اور گورنمنٹ نے کہا تھا کہ جس کے 2 سے زیادہ بچے ہوں گے تو اسے سرکاری نوکری نہیں دیں گے۔ تو کتنی سرکاری نوکری لگ ہی رہی ہے، یہاں تو لوگ تمہارے بیٹے ہیں تب بھی نہیں لگ رہی، اور ویسے بھی سنویدھا پر نوکری کر کے کرو گے کیا؟ اللہ اللہ اللہ۔ تو ہم دو ہمارے دو، یہ مشن چھیڑی ہوئی ہے ہماری حکومت۔ یہی مشن ملک چائنا نے چھیڑا تھا، چین میں چھیڑا گیا تھا۔ آج چین ترس رہا ہے کہ بڈھے تو بہت ہیں چین میں مگر نوجوان نہیں۔ کیا کہنے ہیں، اور اس وقت آپ کو خوشخبری سناؤں گا، آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے ہندوستان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، 1 سال پہلے چائنا 1 نمبر، اب انڈیا 1 نمبر۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے ہمارا دیش۔ اگر کم آبادی ہو والا، اگر کم آبادی والا ہونا ہی ترقی کی علامت ہے تو 4 کروڑ آبادی پر مشتمل نیپال پچھڑا ہوا کیوں ہے؟ اللہ 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 اللہ، کیا 4 کروڑ لوگ ہیں نیپال میں، 4 کروڑ سے زیادہ کی تعداد نہیں ہے، مگر روڈ آج بھی پھٹے پرانے۔ اللہ اللہ، پتہ نہیں چلتا کہ روڈ پہ چل رہے ہیں یا کاٹھمانڈو جا رہے ہیں۔ اور اپنے ملک کی آبادی 140 کروڑ سے زائد ہو چکی ہے، پھر بھی سارے بھارتی ہرے بھرے ہیں۔ تو ہم دو ہمارے دو، یہ مشن کسی اور کا تو ہو سکتا ہے، مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگ بھی بہت حالات کو دیکھتے ہوئے رنگ بدلتے جا رہے ہو۔ آپ بھی پہلے اسلام دکھایا کرتے تھے، اب اسلام مسلمان چھپایا کرتے ہیں۔ اپنے اسلام کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دنیا کے سامنے مسلمان بن کے دکھانے کی ضرورت ہے۔ مسلمان تو ہے ہی، لیکن ہماری زندگی پر اسلام کا اثر بھی دکھنا چاہیے۔ تو ہم دو ہمارے دو، یہ ہمارا نعرہ نہیں ہے، ہم دو اور جتنا اللہ دے وہ سب ہمارے۔ کیا بات ہے، شہروں کے لوگ کے تو دماغ خراب ہو گئے یار، اللہ اللہ، کہتے ہیں ارے حضرت 2 بچے ہوں گے تو کہاں سے ترقی ہوگی۔ یہ ہمارے قاری صاحب بیٹھے ہیں ابھی نان پارا میں، 8-10 دن پہلے ایک سید گھرانہ ہے، 2 نوجوان خوبصورت لڑکے، ایک کی عمر 25 سال ہوگی، دوسرے کی عمر 18-20 سال ہوگی، دونوں سگے بھائی نہانے کے لیے گئے تھے، وہیں ڈوب گئے اور اللہ نے انہیں موت عطا فرما دی، اللہ انہیں شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ دونوں بھائی ایک ساتھ، ہم لوگ گئے تھے جنازے میں بھی شرکت کی، نان پارا ہی کا مسئلہ ہے۔ تو کیا ضروری ہے کہ 2 بچے پیدا ہو جائیں گے تو وہ بڑھاپے تک جئیں گے؟ کتنے لوگوں کو سڑکوں پہ ہم نے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس لیے فطرت سے کھلواڑ نہ کرو، چاہے جس دھرم کے ماننے والے ہو۔ کیا کہنے، اگر فطرت سے کھلواڑ کیا جائے گا تو اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ حضرات اور ساتھ ہی ساتھ میرے نبی یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی عورت سے شادی ہوتی ہے تو 4 وجہوں سے ہوتی ہے۔ یا تو کسی عورت سے نکاح اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ وہ بڑے خاندان کی ہے، تو بڑے خاندان کی لڑکی ہے تو اس وجہ سے رشتہ پہنچاتے ہیں وہاں تاکہ میں بڑے خاندان کا داماد ہو جاؤں گا تو ذرا کالر اونچا کر کے چلوں گا۔ یا تو کسی عورت سے اس وجہ سے رشتہ ہوتا ہے کہ وہ پیسے والی ہے،
یہ دماغ صاحب چکر میں ہے کہ اس سے میری شادی ہو جائے گی تو بس 50 لاکھ روپے مجھے مل جائے گا، یا تو کسی عورت سے شادی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ نہایت خوبصورت ہے حسن و جمال کی بنیاد پر، یہ 3 وجہ ہو گئی۔ چوتھی وجہ نبی فرماتے ہیں یا تو کسی عورت سے نکاح اس لیے کیا جاتا ہے کہ دلہن نیک ہے، دیندار ہے، تو نبی فرماتے ہیں تم دیندار عورتوں سے شادیاں کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت عمدہ پیغام۔ دیندار عورت کو اپنے گھر میں لے کر کے آؤ، کیونکہ حسینہ جمیلہ تو بہت ہے مگر دن کے 10 بجے تک پڑی ہوئی سو رہی ہے، اللہ اللہ، خوبصورت تو بہت ہے مگر 4 مردوں سے پڑوس میں ہی چکر چل رہا ہے، ایسی خوبصورتی پہ لعنت۔ کیا کرنے، واہ 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 واہ۔ امیر تو بہت ہے سسرال مگر سسرالیوں کے چپل اٹھانے پڑ رہے، ایسے داماد ہونے سے کیا فائدہ؟ واہ 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 واہ، کیا بات۔ اس لیے دیندار لڑکی اختیار کرو، کیونکہ جب تمہاری بیوی قرآن پڑھی ہوئی ہوگی، تم سو رہے ہوگے، وہ اللہ کی بارگاہ میں نماز تہجد ادا کر رہی ہوگی، آپ تو سوتے ہوگے لیکن وہ صبح اٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہی ہوگی۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت عمدہ۔ اس لیے نیک دیندار خاتون سے شادیاں کرو، مگر آج ہم لوگ ایسی گھر کی لڑکی دیکھتے ہیں جہاں جہیز زیادہ ملے، جہیز زیادہ ملے، اور لڑکی والے دیکھتے ہیں کہ داماد مالدار ہونا چاہیے، چاہے سڑا ہوا وہابی کیوں نہ ہو، اللہ اللہ، بس مالدار ہو۔ سمجھے یہ حالات ہے لوگوں کے۔ پہلے وہابیوں میں شادی کریں گے لوگ، اس کے بعد کہیں گے حضرت وہابیت بہت پھیل رہی ہے، لوگ اپنی شادیاں وہابیوں بہت کر رہے ہیں، ذرا اس پہ تقریر کیجئے، شادیاں کریں آپ اور تقریر کریں ہم۔ اللہ اللہ اللہ، مسجد کے امام صاحب سمجھا رہے ہیں لیکن بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور زیادہ امام صاحب نے سختی کی کہ بھائی وہابیوں کے ہاں شادی نہیں ہوگی، تو پتہ چلا امام صاحب کہیں بولیے بستر بنوا دیا، اللہ اللہ، دشمن ہو گئے ان کے۔ خدا را اچھے اور نیک لڑکیاں اپنے گھر میں شادیاں کر کے لاؤ، کیونکہ جس طرح سے اگر کسی گھر میں اچھے لوگ داخل ہوتے ہیں تو برکتیں ہوتی ہیں، اسی طرح سے جس گھر میں برے لوگ داخل ہوتے ہیں تو اس گھر کی برکتیں اڑ جاتی ہیں۔ آپ نیک خاتون اپنے گھر میں لاؤ گے، کنیز فاطمہ لے کر کے آؤ گے تو انشاءاللہ اس کے قدموں کی برکتیں پورے خاندان کو ملیں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، بولو میں صحیح بول رہا ہوں کیا غلط؟ اتنی بات جب آپ نے سنی تو سنیے، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ ارے حدیث شریف پڑھی ہے، ماشاءاللہ، نیند تو نہیں آ رہی ہے بھائی صاحب؟ اگر آ بھی رہی ہوگی تو ہم کیا کر سکتے ہیں، اچھی بات ہے یہ۔ ہاں، نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے نوجوانوں کے گروہ، اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے شادیاں کرنے کی، اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے، کیونکہ یہ شادی نظروں کو اجنبیہ عورتوں کی طرف جانے سے بچاتی ہے، اور یہ شادی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے۔ اور نبی فرماتے ہیں تم میں سے جو شادی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ روزہ رکھا کرے، کیونکہ روزہ شہوت کو توڑ دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضور فرماتے ہیں تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے شادی کرنے کی اسے چاہیے کہ شادی کرے۔ اللہ کا شکر ہے اس لکھیم پور اور بہرائچ کے حال بہت اچھے ہیں، 20-22 سال کی عمر میں شادی ہو جاتی ہے، مگر شہروں میں دیکھو تو اللہ اکبر، عمر ہو گئی 35 سال، 4 پہیہ بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، نوکری بھی ہے، بزنس بھی بڑا۔ ہم نے کہا رہے بھائی صاحب شادی کر لیجئے، بولے ارے حضرت ذرا کچھ لائف بنانے دیجئے، کچھ کیریئر تو بن جائے تب شادی کر لیں گے۔ ارے ماسٹر صاحب کہیں ایسا نہ ہو کہ کیریئر بناتے بناتے آپ قبر میں تشریف لے جائیں۔ اللہ اللہ،
شادیوں میں تاخیر ہو رہی ہے تو اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ بھاگ کر کے جا رہی ہیں اور لمبے لمبے جہیز کی ڈیمانڈ نے ہماری قوم کو یتیم کر دیا ہے۔ آج جس کی 3 بیٹیاں ہیں راتوں کو خون کے آنسو رونے پر مجبور ہے۔ اس مہنگائی کے زمانے میں کہاں سے جہیز کے بھکاریوں کی مانگوں کو پورا کرے؟ لا لا شادیوں کے معاملے میں ہم نے اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے، خوب صرف نکاح اسلام کے مطابق رہ گیا ہے، باقی طرح طرح کی رسمیں غیر مسلموں جیسی رسمیں ہماری سماج میں داخل ہو گئی ہیں۔ یہ تیل ہے، یہ مہندی لگائیے، ارے بھائی مہندی لگانا تو مرد کو حرام ہے، مہندی لگانا مرد کو حرام ہے، چاہے وہ شادی کے دن ہو یا شادی کے علاوہ۔ اور میری بات سمجھ میں نہیں آتی بھائی، کوئی بھی آدمی آپ لوگوں نے شادی کے علاوہ کبھی مہندی لگائی ہے؟ نہیں نا؟ آپ ایسے مہندی، اگر میں مہندی لگا کے تقریر کرنے لگوں تو آپ ہنستے، اگر آپ یہاں مہندی لگا کے سننے آتے تو ہم لوگ بھی ہنستے۔ تو جو چیز پوری زندگی شرم کا باعث ہو، ناجائز و حرام ہے، تو وہ شادی کے دن جائز کیسے ہو گئی؟ کیا کہنے؟ ارے بھائی یہ مہندی عورتوں کا حصہ ہے۔ ایک صحابیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لینے کے لیے پہنچی اور انہوں نے پردے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ پر مہندی لگی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خاتون ہاتھ پر مہندی لگایا کر، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ یہ عورت کی پہچان ہے۔ تو یہ مہندی عورت کے لیے زینت ہے اور مرد کے لیے باعث گناہ ہے۔ تو بچوں میں تمہیں دعوت دوں گا، میری بھی شادی ہوئی، ہم نے الحمدللہ مہندی نہیں لگوائی، آپ بھی سچے غلام مصطفیٰ ہو تو آج کی نشست میں عزم مصمم کر لو کہ انشاءاللہ مہندی نہیں لگوائے گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ بولو، انشاءاللہ انشاءاللہ نہیں بولیں گے یہ بڑا مشکل ہے۔ جی بول رہے ہیں، بولو انشاءاللہ۔ طرح طرح کی رسمیں، یہ تیل ہے، یہ مہندی ہے، یہ جوتا چرائی ہے۔ جوتا چرائی، اللہ اکبر، یعنی سالی جوتا چرائے گی۔ جس نے پوری زندگی میں کچھ نہ چرایا اسے یہ آج کے دن چور نہیں بنوا رہے۔ اللہ اللہ اللہ، جو کبھی جس نے چوری نہیں کی، اچھی خاصی لڑکی کو، نیک خاتون بیٹی کو چور نہیں، اور پھر اس پر نذرانہ، وہ بھی زبردستی۔ کیا چوری پر کہیں نذرانہ ملتا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، چوری پر تو ڈنڈے ملتے ہیں نا، نذرانہ کہاں ملتا ہے؟ اگر کوئی چوری کر لے تھانے پہنچ جائے تو 10-20 ڈنڈے کھائے گا ہی کھائے گا۔ حق ہے حق ہے۔ اسلامی حکومت سعودی عربیہ میں چوروں کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، تو یہ ہندوستان میں چوٹیوں کو نذرانہ کیسے مل رہا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، کبھی غور کیا آپ نے؟ برات کے دن جوتا چرائی کے نام سے، سن لے میری بہن، عورتوں کا بہنوئی پر کوئی حق نہیں ہوتا ہے۔ یہ جوتا چرائی کی عادتیں ختم کر دو، سماج کو بہتر کرنے کے لیے آپ بھی تعاون کرو۔ کیا بات، کنیز فاطمہ ہو، اپنی ذمہ داریوں کو نبھاؤ اور اپنی شادی بیاہ کو اسلامی شریعت کی روشنی میں مکمل کرو۔ اور تو اور ہمارے نوجوانوں کو اللہ جانے کیا ہو گیا، ابھی تو جلسہ ہو رہا ہے، مبارکباد کے مستحق میکائیل بھائی اور ان کے والد صاحب جناب ابرار صاحب، اور اس بچے کو بھی مبارکباد دوں شیبو بھائی کو۔ مگر جب شادی ہوتی ہے تو بینڈ باجا، رات بھر ڈانس اور ناچ، رات بھر دولہا میاں بھی ایک رات میں 24 گانے گا رہے ہیں، اللہ اللہ اللہ، اور 2-4 محلے کے لفنگے اور 2-4 دوست احباب رات بھر ناچ رہے، پوری رات دولہا میاں نے گانا گایا۔ اور جب صبح ہوئی تو ان کے بھائی امام صاحب کے کان میں کہہ رہے ہیں حضرت ذرا کلمہ دھیرے دھیرے پڑھا دیجئے گا، ہمارے بھائی کی زبان لڑکھڑاتی ہے۔ کیوں بھائی مسٹر جی، آپ تو رات میں بڑے دم دنا کر گانے گا رہے تھے، اب کیا ہو گیا؟ یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ گانے تو پورے یاد ہیں مگر کلمے پر زبان نہیں چل رہی ہے، اس سے زیادہ شرم کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا کہنے ہیں؟ بہت اچھا پیغام۔ اللہ کے نبی فرماتے اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد، نکاح جب بھی کرو تو اعلان کر کے کرو اور ان نکاحوں کو مسجدوں میں منعقد کیا
किया करो। ये कोई किस्सा कहानी की बात नहीं है, ये तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है। तिर्मिज़ी की हदीस है, झूठों पर अल्लाह की लानत। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, नबी फरमाते हैं इन निकाहों को मस्जिद में मुनक्किद करो। अगर आप यहाँ निकाह करवाएंगे निकाह हो जाएगा, घर में निकाह करवाएंगे निकाह हो जाएगा, मदरसे में निकाह पढ़वाएंगे निकाह हो जाएगा, होटल में निकाह पढ़वाएंगे निकाह हो जाएगा। मगर तुम्हारे नबी की रूह पाक अपनी उम्मत को पुकार पुकार कर कह रही है कि इन निकाहों को मस्जिद में मुनक्किद किया करो, क्योंकि जब मस्जिद में निकाह होगा तो उसके 3 फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा यह है कि 95% लोग वो हैं कि जिनकी जिंदगी में शादी सिर्फ एक बार होती है, तो इस्लाम कहता है कि मस्जिद में निकाह करो, क्योंकि ये निकाह तुम्हारी जिंदगी में बार बार नहीं होगा, एक ही बार होगा। तो इसको मस्जिद में करो, ताकि जब तुम्हारा निकाह मस्जिद में होगा तो फिर मस्जिद में नापाक लोग दाखिल नहीं होंगे, सिर्फ पाक लोग दाखिल होंगे। तुम्हारे निकाह में सिर्फ पाक लोग दाखिल होंगे। और दूसरी बात यह है कि जब निकाह हो जाएगा तो 5-5 हजार, 2-2 हजार, 10-10 हजार के जो पटाखे फोड़े जा रहे हैं वो खुशबू खर्ची बचेगी। और तीसरी बात यह है कि जब निकाह मस्जिद में होगा तो हदीस शरीफ में लिखा है कि काजी या निकाह पढ़ाने वाला जब दुआ करता है मस्जिद में जब दुआ होती है तो मुसलमानों की दुआओं के साथ अल्लाह के फरिश्ते भी आमीन कहा करते हैं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, क्या कहने, बहुत उम्दा पैगाम, जिंदाबाद। मैं इन उलमा की मौजूदगी में अल्लाह की कसम लेकर के कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह अपने बच्चों की निकाह मस्जिद में करवाऊंगा। इंशाअल्लाह मस्जिद में निकाह करवाऊंगा। और ये भी ऐलान करता हूं कि जहेज दूं या ना दूं, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी में मेरी बेटियों या बेटे का जो हक आएगा वो इंशाअल्लाह जरूर दिया जाएगा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। अभी 1 साल पहले भारत का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बाप की जायदाद में बेटियों का हक है। जो बात भारत का सुप्रीम कोर्ट आज बता रहा है, वही बात तुम्हारे पैगंबर ने 1400 साल पहले तुम्हें तुम्हारी जमीन जायदाद में तुम्हारी बेटियों का हक है। जी हाँ, अगर एक लड़का और एक लड़की है तो माल के 3 हिस्से होंगे, 2 हिस्से लड़के को जाएंगे, 1 हिस्सा लड़की को जाएगा। अगर लंबे लंबे दहेज देने के बजाय हमने अपनी बेटियों का हक दे दिया होता तो हम दुनिया में भी अच्छे रहते और अल्लाह की रजा भी हमें हासिल हो जाती। मगर बड़ा मुश्किल हो गया है हमारी आदतों में बदलाव होना। खुदारा मुसलमानों में अल्लाह का वास्ता देकर तुम्हें बेदार करने आया हूँ, अपने घरों में निज़ाम मुस्तफ़ा कायम कर लो, अपने घरों में शरीयत मुस्तफ़ा कायम कर लो। तुम्हारा चलना बैठना, उठना बैठना तुम्हारा सुन्नतों के मुताबिक हो। मगर शर्म की बात है, अल्लाह अकबर, इस्लाम और से सुनेगा, इस्लाम दीन फितरत है और इसमें इंसान के जो जिनसी ख्वाहिश है और फितरी तकाजे हैं उसको पूरा करने के लिए इस्लाम ने निहायत आसान और सही रास्ते बताए हैं। क्योंकि जिनसी ख्वाहिश भी इंसान की फितरत है और उसके हल के लिए इस्लाम ने निकाह को राइज फरमाया। गौर से सुनो इधर सब लोग। और निकाह को इतना आसान बना दिया, इतना आसान बना दिया कि 2 गवाहों की मौजूदगी में 2 लफ्जों के जरिए से निकाह मुनाकिद हो जाता है। एक को इजाब कहते हैं, एक को कबूल कहते हैं। लड़के या लड़की की तरफ से जो पेशकश होती है उसे इजाब कहते हैं और दूसरी पार्टी जो कबूल करती है उसे कबूल कहते हैं। तो 2 लफ्ज हैं इजाब और कबूल। 2 शरई गवाहों की मौजूदगी में दुल्हा दुल्हन इजाब और कबूल कर ले, यानी काजी लड़की से इजाजत ले ले और मजलिस में निकाह पढ़ा दे। 2 गवाहों की मौजूदगी में निकाह हो गया। बस इस्लाम में इतना ही है। मगर हमने अपने लंबे लंबे खर्चों के जरिए से जिस शादी को इस्लाम ने निहायत आसान बना दिया था
हमने निहायत मुश्किल बना दिया है। पहले जितने बारात में जाते थे आज उतने मंगनी में खर्च कर रहे हैं। ये लंबी लंबी बारातें जा रही हैं, कहीं 10 तरह का खाना है, कहीं 20 तरह का खाना है। अभी देहातों में तो गनीमत है, हमारे पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अल्लाह ताला रहम फरमाए मुसलमानों पर 80 तरह के खाने चल रहे हैं। अभी एक जगह मैं गया, मैंने एक औरत से पूछा कि शादी कैसी रही, तो उन्होंने कहा हज़रत साहब बहुत अच्छी रही, 5 कम 100 रंग के खाने थे। वो औरत कह रही थी 5 कम 100 रंग के खाने थे। मैंने कहा ये 5 भी क्यों कम कर लिया, सीधे सीधे सोई कर लेते। अरे भाई पेट है कि इंडिया गेट है, शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं। और ये बाराती जितने जाते हैं अगर इनकी शान में जरा सी गुस्ताखी हो जाए तो ये कहते हैं कि हमारी बेइज्जती कर दिया। अम्मा मियां जानते हैं तुम कितने इज्जतदार हो, क्या बात है, जानते हैं तुम्हारी कितनी इज्जत है। जाकर के गरीब के दरवाजे पर, लड़के वाले के दरवाजे पर अपनी इज्जत भगा रहे हो। और आलम यह है कि 20 रुपए की बिस्लेरी की बोतल की पानी की जो बोतल होती है 20 रुपए की मिलती है, मगर ये नवाब साहब थोड़ा सा पी रहे हैं, थोड़ा सा हाथ धुल रहे हैं और थोड़ा सा फेंक रहे हैं। यानी इनकी नवाबी को देख करके तो लखनऊ के नवाब भी शर्मिंदा हो जाएंगे। और थोड़ा फ्राई खा रहे हैं और फ्राई से, चिकन फ्राई से पेट भरने के बाद कहते हैं ठीक तो थी लेकिन नमक थोड़ा सा कम था। अरे भाई बेटू साहब शर्म नाम की कोई चीज है क्या नहीं। जिस फ्राई को तुम खा रहे हो, कई साल से लड़की का बाप उसकी तैयारी कर रहा था, खुदारा अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो और शादियों को आसान कर दो। अगर आज जमीनें बेच बेच के जहेज के भिखारियों की डिमांड को पूरा करोगे तो कल जब तुम्हारी जमीनें भी खत्म हो जाएंगी और 5-5 पोतियां नवासियां तुम्हारे सरों के सामने होंगी और जमीनें भी खत्म हो जाएंगी, महंगाई बढ़ जाएगी, तो कहां से जमीनें बेच बेच के शादियां करोगे, कहां से लाओगे पैसे। इसलिए पूरी कौम से गुजारिश करता हूं आज आप दूसरे के लिए अच्छा सोचो, कल इंशाअल्लाह तुम्हारे लिए भी कोई अच्छा सोचने वाला मेरा रब पैदा फरमा देगा। आज उतनी दूसरे के लिए आसानी पैदा करो, कल तुम्हारे लिए भी कोई आसानी पैदा करने वाला अल्लाह पैदा फरमा देगा। हजरात तो हम ये कहते हैं कि शादी वो अच्छी है जिसमें 10 लाख का जहेज मिले, शादी वो अच्छी है जिसमें जहेज में बुलेट मिले, शादी वो अच्छी है जिसमें बारात को कई तरह का खाना हो। ये हमारी सोच है, लेकिन आपके नबी, मेरे नबी फरमाते हैं कि सबसे अच्छी शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनक्किद हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, सुन्नते मुस्तफा, फरमाने मुस्तफा, खतीबे हिंदुस्तान। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद। हदीस शरीफ के अल्फाज सुनिए, इन्ना, क्या बात भाई थक गए आप लोग। नबी फरमाते हैं सबसे बेहतरीन शादी वो है, हदीस शरीफ के अल्फाज है इन्ना आसमन निकाह है बरकतन ऐसरुहु मुअमना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे बेहतरीन शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनक्किद हो जाए। माशाअल्लाह, बोलो भाई बोलो सुभान अल्लाह। और मेरे नबी ने साथ ही साथ ये भी फरमाया कि अगर लड़के की शादी हो तो आका फरमाते औलिम वलौ बिशातिन, वलीमा करो चाहे एक बकरी का ही सही, वलीमा करो, है ना। और उस वलीमे में अमीरों के साथ साथ गरीबों को भी बुलाया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए क्या अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, नबी फरमाते हैं शर्रु तामी तामुल वलीमा युदआ लहल अगनिया व युतरकुल फुकरा। नबी फरमाते हैं सबसे बुरा खाना वलीमे का वो खाना है कि जिसमें अमीरों को तो बुलाया जाए और बेचारे गरीबों को छोड़ दिया जाए। ला ला ला, ये मैं जानता हूं कि अमीरों की दोस्ती अमीरों से होती है, गरीबों की दोस्ती गरीबों से होती है। अमीर लोग अमीरों ही को बुलाते हैं, मगर उनसे गुजारिश है कि चंद गरीबों को भी जरूर बुला लिया करो, वरना वो बहुत बुरा खाना है। नबी फरमाते शर्रु ताम, बुरा खाना है वो कि जिसमें अमीरों को बुलाया जाए और गरीबों को छोड़ दिया जाए। अल्लाह अल्लाह, समझ गए भाइयों। हाँ, जब 10वां होता है, 20वां होता है, 40वां सयोम की फातिहा,
تو آ گئے نگہاسن میں قاری اجمل صاحب کے مدرسے حضرت صاحب بچے بھیج دیجئے اور ساتھ میں آپ کی بھی دعوت ہے، اور اگر یہ نہیں گئے بچوں کو بھیج دیا تو یہ تو نہیں جائیں گے، تو مدرسے کا چندہ ختم۔ اللہ اللہ، تو جب 10واں ہے 20واں ہے تو مدرسے کے بچے یاد آتے ہیں، اور جب شادی بیاہ ہے تو غریب تو بلاتے ہیں مدرسے کے بچوں کو، لیکن یہ سیٹ اور امیر مدرسے کے بچوں کو بلانا آج کی تاریخ میں اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بڑے بڑے رشتہ دار آئیں گے، یہ مدرسے کے بچے جو ہیں جھومتے جھامتے آئیں گے میلے کچالے کپڑے پہن کر کے۔ ارے امیر جی، سیٹھ جی، تم نے ان کے میلے کچالے کپڑے دیکھے ہیں، تم میلے کچالے کپڑے دیکھتے ہو، لیکن تمہارے نبی، تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہ فرماتے ہیں ان میلے کچالے کپڑے پہننے والوں کے قدموں کے نیچے اللہ کے فرشتے اپنے پر بچھائے چلتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مشرق اعلی حضرت، فیضان قرآن، اعجاز قرآن، شان قرآن، حق خطابت، واہ واہ واہ، بہت عمدہ۔ اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، قاری اجمل صاحب آپ کا علاقہ ہے، آپ کو زیادہ معلوم ہوگا، طارق بھائی جی، موہاں کفیل صاحب، اشد بھائی سب اس علاقے کے ہیں۔ کہیں کہیں کسی گاؤں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں دعوت دو یا نہ دو، سمجھ گئے نا؟ نہیں سمجھے؟ دعوت دو یا نہ دو لیکن ہر جگہ وہ موجود ملیں گے آپ کو، انہیں بس پتہ چل جائے فلاں گاؤں میں شادی ہے اور دعوت ہے، تو انہیں دعوت دو یا نہ دو وہ پہنچ جاتے ہیں بغیر دعوت۔ تو ایک ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی فرماتے ہیں جب تمہیں کوئی شادی کی دعوت دے تو اس کی دعوت کا انکار نہ کرو، اس کی دعوت کو قبول کرو، کیونکہ جس نے بنا وجہ شرعی کسی کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ نبی اسی حدیث میں ابو داؤد شریف کی حدیث میں، اور جو بغیر دعوت کے کہیں کھانے پہنچ جاتا ہے تو وہ چور بن کے داخل ہوتا ہے، ڈاکو بن کے باہر نکلتا ہے۔ اللہ اللہ، ایک ہوتا ہے چور، چور وہ ہوتا ہے جو گھر والا سویا وہ آیا اور مال کا سفایا، یعنی گھر والے سو رہے ہیں وہ آیا مال لے کے بھاگ گیا، وہ چور ہے۔ اور جو آیا کان پہ لگایا جگایا مال کا صفایا اسے ڈاکو، سمجھ گئے؟ تو نبی فرماتے ہیں جو بغیر دعوت کے کہیں کھانے پہنچ جاتا ہے وہ چور بن کے داخل ہوتا ہے اور ڈاکو بن کے باہر نکلتا ہے۔ اللہ اللہ، دو بوٹیوں اور دو روٹیوں کی خاطر اپنے آپ کو شریعت کے نزدیک چور مت بناؤ۔ جی ہاں، بغیر دعوت کے ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا، ایک صاحب بعد میں آئے بولے حضرت اور اگر دعوت ہو تب میں سمجھ گیا یہ بغیر کے دعوت کے کہیں نہ کہیں جوار لگا لیتے ہیں۔ میں نے کہا بھئی دعوت ہو تو جاؤ ورنہ مت جاؤ۔ تو کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، اس حدیث شریف کو جب دعوت کیا کرو تو ابو داؤد شریف کی حدیث انوار الحدیث میں بھی مل جائے گی، اس کو لکھ کے ذرا باہر لگا دیا کرو تاکہ کم سے کم لوگوں کو حدیث بھی یاد ہو جائے اور اسلامی قانون تو تبھی پر یاد ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تھوڑی سی بات اور سنیے، جب کسی مسلمان کا نکاح ہوتا ہے تو شیطان ہائے ہائے کہہ کر کے روتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے اپنا 2/3 ایمان مجھ سے بچا لیا، یعنی ایمان کے 3 حصے کر دو تو شیطان کہتا ہے اس نے 2 حصے ایمان اپنا بچا لیا۔ یعنی مسلمان لڑکوں کی جب شادی ہوتی ہے تو شیطان روتا ہے، اس لیے شیطان کو رلاؤ اور اللہ طاقت دے تو بچے جتنے ہوں اتنے قبول کرو تاکہ چھوٹا شیطان بھی روئے اور بڑا شیطان بھی روئے۔ سمجھ نہیں پاتے ہو یار، تھوڑا سا بولو نا سبحان اللہ۔ تو شیطان کو رلانے کی عادت ڈالو، ہے نا؟ ویسے نہیں رلا سکتے تو آپ کے پاس ہے نا اور ذریعہ، تو رلاؤ شیطان کو، ثواب پاؤ گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی شادی ہو گئی اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو گیا اور آدھے ایمان
ایمان کے بارے میں اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرا کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضرات میرے نبی یہ بھی فرماتے ہیں, یہ مسلم شریف کی حدیث ہے غالباً, آقا فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. نبی فرماتے ہیں یہ دنیا بہترین متاع ہے. توجہ چاہوں گا سارے حضرات کی, بس تقریر ختم ہونے والی ہے, تھوڑی سی توجہ فرمائیں. آقا فرماتے ہیں یہ دنیا, چونکہ میری عموماً عادت یہی رہتی ہے کہ جس موضوع کا جلسہ ہوتا ہے کوشش کرتا ہوں وہی باتیں وہاں کی بھی جائیں. کیا بات. قاری اجمل صاحب کے یہاں ہم گئے تھے تو پوری تقریر قرآن شریف کے حوالے سے کی گئی تھی, چونکہ جشن دستار بندی کا موقع تھا اور آج شادی کا موقع ہے. ہاں جی جی, آج شادی کا موقع ہے تو کم سے کم اس پر بیان ہو جائے تاکہ وہ باتیں آپ کے ذہنوں میں آ جائیں جنہیں آپ نے ابھی تک سنا نہ ہو یا سنا ہوگا تو بھول گئے ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دنیا زندگی جینے کا سامان ہے. الدنیا کلھا متاع, یہ ساری دنیا زندگی جینے کا سامان ہے. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ, اور دنیا کا سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہے؟ نیک بیوی. ہاں نیک بیوی. بیوی تو مل جاتی ہے مگر نیک بیوی بڑی مشکل سے ملتی ہے. اللہ اللہ اللہ. بیوی تو سب کو ملتی ہے مگر نیک بیوی قسمت والوں کو ملتی ہے. اب مرأة صالحہ کسے کہتے ہیں؟ حدیث شریف میں پہچان بتائی ہے میری ماں بہنوں سننا, یعنی دنیا کا بہترین متاع نیک عورت ہے, نیک بیوی ہے. اور نیک بیوی کی پہچان نبی نے یہ فرمائی ہے کہ نیک بیوی کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو شوہر کا دل خوش ہو جائے, سمجھ لو وہ نیک بیوی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب شوہر کسی بات کے لیے اس کو بلائے تو وہ حاضر ہو جائے. اور تیسری پہچان یہ ہے کہ شوہر اگر باہر چلا جائے کمانے کے لیے یا کسی کام سے تو وہ عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے. یعنی شوہر تو چلا گیا ہے ممبئی میں اور یہ آس پاس لوگوں سے نظریں بھڑائی پھر رہی ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اس طرح کی عورتوں کو اللہ ہدایت نصیب کرے. تو نبی فرماتے ہیں کہ جس کا شوہر باہر چلا گیا اور وہ عورت اپنے نفس کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے, اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہے, نبی فرماتے ہیں وہ مرأة صالحہ ہے, یعنی وہ نیک بیوی ہے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. بولو سبحان اللہ. اور بھائیوں ایک بات تو بتاؤ, آپ لوگوں نے جہنم دیکھا ہے کیا؟ اللہ اللہ. کیوں بھائی بتاؤ بھائی, جہنم دیکھا آپ نے؟ کسی نے دیکھا ہے کیا؟ آپ لوگوں میں سے کسی نے جہنم دیکھنا چاہتے ہو؟ کوئی بول بھی نہیں رہا کیونکہ ہم وہ قوم ہیں جو وقنا عذاب النار کی دعا کرتے ہیں, اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. سبحان اللہ سبحان. تو کون دیکھنا چاہے گا جہنم؟ مگر جنوری کی سردی کا مزہ تو اسے ہی آئے گا جو جون کی گرمی کو برداشت کر سکتا ہو. واہ 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 واہ. اس لیے جنتیوں کو جہنم کی کھڑکی کھول کر کے جہنم کی تپش دکھائی جائے گی. اللہ 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 اللہ. اور دوزخیوں کو بھی جنت کی بھیری بہنی سہانی ہوا محسوس کرائی جائے گی تاکہ سمجھے کہ علماء کیوں کہتے تھے کہ جنتیوں والے کام کرو. مگر پھر بھی اللہ سے توبہ, مگر آپ لوگ پھر بھی تھوڑی سی جہنم کی جھلکیاں دیکھنا چاہتے ہو تو اس گھر میں چلے جاؤ جہاں میاں بیوی کی آپس میں جنگ رہتی ہو, اس گھر میں چلے جاؤ, بالکل جہنم معلوم ہوگا. اللہ اللہ اللہ. کتنے مردوں نے خودکشی کر لی ہے عورتوں کے ستانے کی دنیا. وہ گھر جہنم بنا ہوا ہے کہ جس گھر میں میاں بیوی کی جنگ رہتی ہے, لڑائی ہوتی ہے. اور اگر جنت دیکھنا چاہتے ہو تو اس گھر کو دیکھ لو جہاں میاں بیوی دونوں آپس میں خوش رہتے ہیں اور بہترین گھر پروان چڑھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. ارے بھائی جب بیوی اچھی ہوتی ہے, نیک ہوتی ہے, تو بولو غریبی میں بھی اچھا لگتا ہے کہ نہیں؟ یار آپ لوگ کچھ بول نہیں رہے, سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے. اچھا لگا تھا نا تب حضرات.
تو وہ گھر بڑا بہترین ہے. اور ایک بات میرے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمائی تھی کہ وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے کہ جسے 3 چیزیں مل جائیں. میکائیل بھائی توجہ چاہیں گے آپ کی. وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے کہ جسے 3 چیزیں مل جائیں. کون کون؟ ارے ماشاءاللہ یہ شیبو ہے کیا؟ چلو وہ بچہ تھا جلسہ نہیں ہوا تھا مہندی لگا لی. اللہ معاف فرمائے. اب نہیں لگانا بھائی کوئی ہے. ارے یار ہاں بولو. گاؤں میں کچھ تو سدھار کرو. کہیے انشاءاللہ بتایا کرو کہ بھائی مرد مہندی نہیں لگاتے ہے نا. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بچے کی عمر میں برکت دے. بہت خوش نصیب بچہ ہے کہ جس کی شادی کے موقع پر یہ علماء آئے ہیں, حفاظ آئے ہیں, قرآن آئے ہیں. انشاءاللہ اس ذکر میلاد مصطفیٰ کی برکت ہے. ان کو بھی ملیں گے, ان کے پورے گھر کو بھی ملیں گے انشاءاللہ. اللہ اس نوجوان کی عمر میں اور ان کی بیوی کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور اس شادی کو دونوں فیملی کے لیے برکات کا ذریعہ بنا. آمین آمین. حضرات گرامی اب یہ کہہ کر کے تقریر ختم کر رہے ہیں. نبی فرماتے ہیں وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے جسے 3 چیزیں مل جاتی ہیں. کیا کیا؟ سب سے پہلا اچھی بیوی. اچھی بیوی جسے مل جائے سمجھ لو وہ قسمت کا سکندر ہے. اور دوسری بات وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے کہ جسے اچھا گھر مل جائے. یہ بہاری شریف میں لکھا حضرت. اچھے گھر کا مطلب یہ ہے کہ گھر بھلے سے چھوٹا ہو لیکن ضرورت کے سب چیزیں ہوں, پردے کا بھی اہتمام ہو. یا گھر تو چھوٹا ہے, گھر تو بہتر نہیں ہے مگر پڑوسی اچھے ہیں. کبھی کبھی گھر تو بہت اچھا ہوتا ہے مگر پڑوسی بالکل ظالم ہوتے ہیں تو زندگی جینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. حق ہے حق ہے. اور تیسری بات نبی نے فرمایا کہ وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے جسے اللہ چلنے کے لیے اچھی سواری دے دے. تو اچھی بیوی, اچھی سواری, اچھا مکان, جسے یہ 3 چیزیں مل جائیں نبی فرماتے ہیں وہ بڑا خوش نصیب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جسے یہ 3 چیزیں نبی نے فرماتے ہیں وہ بدبختی کی علامت ہے جسے یہ 3 چیزیں نہ ملیں. حضرات شادی ہو گئی, مبارک فرمائے, بہت بہت مبارک. اللہ تعالیٰ اس گاؤں کو آباد رکھے, خوش رکھے. آمین آمین. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو حاضر ہوں گے. آخر میں بس آپ سے یہی کہنا ہے کہ جب آپ کے گھر میں دلہن آتی ہے تو پھر دلہن کے ساتھ بہترین سلوک کرو. ہمارے یہاں بھارت میں جہاں مہا بھارت مشہور ہے وہاں ساس اور بہو کی لڑائی بھی بڑی مشہور ہے. جی بڑی بڑی سٹینڈر اور بڑی بڑی شاندار بیوی آ جائیں مگر ساس اور بیوی بہو کی جمتی نہیں. بڑی پرابلم ہے یہ. ساس بھی دیکھتی رہتی ہے 3-4 دن روٹیاں بنانا آتی ہے کہ نہیں. جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو 5ویں دن بولی تیری ماں نے تجھے سکھایا ہی کیا ہے. خالی موبائل چلاتی ہوگی گھر میں بیٹھ کے یا فری کا کے کھا رہی ہے, ٹھنڈے ایسی کولر میں رہ رہی ہے. تیرے ہاں یہ سب کچھ تھوڑی تھا, تجھے روٹی بھی بنانا نہیں آتی. خدا را میری بہنوں اگر آپ ساس ہیں تو اپنی ہونے والی بہو کو تانے نہ دیا کرو. اور آؤ اسی کو اپنے نبی کی سیرت سے, جب میرے نبی کے نکاح میں حضرت عائشہ تشریف لائی تھی تو حضرت عائشہ کو روٹیاں بنانا نہیں آتی تھی تو میرے